جی ناظرین، اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے پیغام رمضان، اور پیغام رمضان آپ کے سامنے لاتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ دیکھتے ہیں پیغام رمضان میں آج ہمارے لیے شجاع صاحب کیا لے کر آئے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الحیاء من شعبۃ الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں قرانا، دونوں ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں۔ اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ دو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک اٹھتا ہے تو محفل اور گیدرنگ ختم ہو جاتی ہے، تیسرا بھی اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پچھلے انبیاء اور رسول کو جو نبوت کے کلام میں تعلیمات عطا ہوئیں، ان میں ایک تعلیم یہ بھی تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو، یعنی جو کرو گے وہ کم ہوگا۔ کیا مطلب؟ جو تباہی آئے گی وہ کم ہوگی۔ ہمارے دین میں حیا کی بڑی اہمیت ہے۔ ہاں، حیا کا تعلق صرف پردے سے نہیں، حیا کا تعلق پردے کے احکامات سے بھی ہے، نگاہوں کی حفاظت سے بھی ہے، ستر اور حجاب کے احکامات سے بھی ہے، اور محرم اور نامحرم کی تمیز کے اعتبار سے بھی ہے، اور ایک خاتون کے لباس کی کیفیات کے اعتبار سے بھی ہے، ایک مرد کے لباس کی کیفیات کے اعتبار سے بھی ہے۔ البتہ یہ حیا کا ایک حصہ ہے۔ حیا کا وسیع تر مفہوم کیا ہے؟ حیا اس فطری جھجک کو کہتے ہیں جو بندے کو گناہ سے روکتی ہے۔ حیا اس فطری جو ہے نیچرل ایک جھجک، ایک ہیزیٹیشن کا نام ہے جو بندے کو برائی سے، گناہ سے روکتی ہے۔ ایک بچہ، ایک بیٹا ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر اگر بات کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے حیا ہے، بڑا بے حیا ہو گیا، کہتے ہیں نا۔ حالانکہ اس وقت کوئی لباس کا ایشو پیش نہیں آتا، کردار کا مسئلہ پیش آتا ہے، رویے کا مسئلہ پیش آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا بے حیا ہو گیا کہ ماں باپ سے سینہ تان کر بات کر رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے تصور حیا کا وسیع تر۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آیا، بندے کو سب سے زیادہ حیا اللہ سے کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر! بندے کو سب سے زیادہ حیا اللہ سے کرنی چاہیے۔ آج بندے بندوں کا خوف رکھتے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کیا کہیں گے، پھر کہا جاتا ہے جی خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، کیمرہ پکڑ لے گا، پھر ہماری لیکس آ جائیں گی سامنے، ویڈیوز آ جائیں گی سامنے۔ ارے ادھر ڈر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈر رہے؟ ان چیزوں کا خیال کر رہے ہو، اللہ کا خیال نہیں رکھ رہے؟ ان چیزوں کا لحاظ رکھ رہے ہو، اللہ کا لحاظ نہیں رکھتے؟ اللہ اکبر! نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نوح میں آتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یقین اور اعتقاد نہیں رکھتے؟ مخلوق کا خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ سورہ توبہ میں آتا ہے قرآن کریم میں، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، تم لوگوں کا خوف رکھتے ہو، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، اس کا ڈر اختیار کرو۔ بہرحال حیا کا یہ وسیع تر تصور ہے۔ ہاں، ہمارے دین میں عفت والی زندگی کے لیے، پاکیزہ زندگی کے لیے، حیا والی زندگی کے لیے، ایک شریفانہ زندگی گزارنے کے لیے، ایک باوقار زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین نے بہت سارے احکامات دیے۔ مردوں کو بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں۔ عورتوں کو بھی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں۔ تفصیل کا موقع نہیں، مطالعہ کیجئے سورہ نور آیت نمبر 31۔ مردوں کو، عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں عورت کے اس لباس کا تذکرہ ہے جو وہ گھر میں اختیار کرے محرم کے سامنے۔ بٹ نیچرل، محرم اور نامحرم میں فرق ہوتا ہے نا۔ نامحرم سے تو نکاح ہو سکتا ہے، محرم سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو فرق ہو جائے گا، ڈگری کا فرق ہو جائے گا، انٹینسٹی کا فرق ہو جائے گا۔ خاتون گھر میں رہے، مناسب حال لباس بھی پہننا چاہیے، چادر استعمال کرے، سر پہ ڈال لے، سینے پہ ڈال لے، کفایت کر جائے گی۔ بِخُمُرِہِنَّ، یہ لفظ آئے ہیں کہاں؟ سورہ نور کی آیت 31 میں، 31 میں۔ خمار کہتے اوڑھنی کو، مناسب چادر ہو، بڑا دوپٹہ ہو، سر کو ڈھانپ لیے، سینے پہ ڈال لیے، گھر میں کفایت کر جائے گا۔ بیٹی والد کے سامنے ہو، بہن بھائی کے سامنے ہو، بیٹا ماں بیٹے کے ساتھ ہو، کفایت کر جائے گا۔ گھر سے باہر خاتون نے نکلنا ہو تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے، قرآن پاک بیان ہو رہا ہے، کھولیں قرآن پاک کو خدا را، سورہ
احزاب کی آیت نمبر 59 ہے 59، جلابی بہن، جلباب واحد ہے، جلابیب اس کی جمع ہے، جلباب سنگولر ہے، جلابی پلورل ہے۔ جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو سارا جسم ڈھانپ لیا جائے، اور اکثر اہلین مفسرین کا خیال ہے کہ نامحرم کے سامنے چہرے کو بھی خاتون کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا تقاضا کیا گیا دین میں، بہرحال تفصیل کا موقع نہیں۔ تو یہ پردے کے بارے میں احکامات، عورتوں کے لباس کا بھی ذکر ہے، مردوں کو بھی سطر ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے شریعت نے تقاضے رکھے۔ تو لباس کے بارے میں رہنمائی، زنا کے راستوں کو بند کیا گیا ہے، اور تنہائی میں 2 نامحرم ہو، تیسرا شیطان ہوگا، یہ رسول اکرم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ بٹ نیچرل سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، یہ بری نگاہ، بد نگاہی، یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور یہاں سے آغاز ہوتا ہے، پھر شرمگاہ تک معاملہ جاتا ہے، پھر زنا کے راستے کھلتے ہیں، یہ رسول اکرم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو زنا کے راستوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اور نکاح کو آسان کیا گیا ہے۔ نکاح کے آسان کرنے سے حاصل کیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کا جب نکاح ہو، فطری خواہش کی تکمیل بھی ہو، اولاد کا حصول بھی ہو، گھر گھر ہستی کے معاملات بھی چلتے رہیں۔ سیگریگیشن کی تعلیم دی گئی ہے، مردوں عورتوں کے دائرہ کار کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ سارے احکامات، نگاہوں کی حفاظت، یہ پردے کے احکامات، یہ محرم نامحرم کی تمیز، یہ سیگریگیشن کا معاملہ، یہ سب کس لیے؟ حیا کی حفاظت کے لیے۔ پھر وہ پہلو کہ خوف خدا رکھنا دل میں، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، حیا ہونی چاہیے تمہارے اندر، اور جھجک جو فطرت میں رکھ دی گئی اس کا اظہار عمل سے ہونا چاہیے، اور بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو پردے کے معاملات، حیا کے معاملات، زنا کی روک تھام، نکاح کو آسان کرنا، سیگریگیشن آف سیکسز کا معاملہ، اسی طریقے پر اللہ کی خشیت کا معاملہ، اور پوری زندگی حیا کا رویہ اختیار کرنا، حقوق العباد بھی آ جائیں گے، حقوق اللہ بھی، یہ حیا کا تصور پوری زندگی پر پھیلا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں با حیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا کی دعوت رحمان کی ہے، اور بے حیائی کی دعوت شیطان کی ہے۔ اللہ شیطان کے حملوں سے ہمیں بچائے، اور رحمان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔